تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ مذل المؤمنین کہا گیا تھا ایک فرقے کی جانب سے جو دعوے دار تھے کہ ہم ان کے دیوانے ہیں، لیکن اسی وقت انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ اس فرقے کی کتابیں بھری پڑی، یا مذل المؤمنین، یا یہ کہا کہ یا مسودہ وجوہ المؤمنین، کہ تم نے مومنوں کے چہرے سیاہ کر دیے ہیں یہ صلح کر کے. اس طرح کی صورتحال بنی. اور چلو وہ فرقہ تو ویسے ہی جب باقی ہر مسئلے میں قرآن و سنت کے منافی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور دھندا کہ شیطان کا بھی قیامت تک چلنا ہے. لیکن یہ جو کچھ لوگ یعنی کہلاتے اپنے آپ کو اہل سنت ہیں، مگر انہیں بھی اس صلح سے تکلیف ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے. وہ آج بھی یعنی ہائے ہائے کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ صلح کیوں ہوئی. اس صلح کے ماقبل پر، اس صلح کے وقوع کے وقت، اس کے بعد، اور اس سلسلہ میں ان کے پاس یا تو روافض کا لٹریچر ہے یا پھر خشک و تر جو تاریخ کی کتابیں ہیں وہ لے کے. تو ہم ان کو دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ تم کیوں خشک لکڑیوں کے پیچھے یا کسی کی ہڈیوں، یہ ہمارا دفتر قرآن و سنت کا ہے. تو جب سب کچھ ہمارے گھر میں ہے اور یہ اصل ہے، اصل قرآن و سنت ہے، تو اس کو دیکھو، اس کو پڑھو، اور پھر بٹ آئی تھنک کہ اپنے درمیان میں چیزیں نہ لاؤ کہ میرا دل نہیں مانتا، میرا وجدان یہ کہتا ہے، کیونکہ شریعت پابند تمہارے دل کی نہیں، شریعت کے اپنے فیصلے، قرآن کے اپنے فیصلے ہیں، دین کے اپنے فیصلے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے بیمار لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں جن کو اس طرح کی بیماری ہے. کچھ سجادہ نشینوں میں ہیں، کچھ مفتیان میں ہیں، علماء میں ہیں، پیران میں ہیں، اور ان میں ایک بڑا بیمار جو ہے اس کو ریاض شاہ کہا جاتا کہ جس نے اس یہاں تک کہہ دیا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہ جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں. جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا. کیا حیثیت ہے اس شخص کی کہ امام حسن جن کو سرکار سید کہیں اور یہ کہے کہ وہ شاہ نہیں ہوتا. دیکھو تو صحیح، یعنی یہ لوگ کیا پدی کا شور. ایسے لوگوں کو کون سید کہتا ہے اور پھر گمراہ کرتا ہے. ہمارے پاس کسی کا شجرہ نسب نہیں، مگر میرا یہ یقین کہتا ہے کہ جو امام حسن کے خلاف یوں بولے وہ کبھی خود سید نہیں ہو. یعنی دیکھو نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو اسلوب ہے، حالانکہ سرکار انہیں اور بھی کئی مواقع پر سید کہا بھی کہہ سکتے تھے، فرما سکتے، یہ خاص سرکار نے تو ان کی سعادت کو صلح کے ساتھ اٹیچ کر کے بیان کی. حالانکہ وہ ویسے بھی سید ہیں، لیکن فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے کہ یہ دو جماعتوں میں اللہ اس کے ذریعے صلح کروائے گا، اور دو مسلمانوں کی جماعتیں. تو اس بیس پر جس کو بطور خاص تکلیف ہی اس جہت پر ہے کہ چونکہ صلح کروائی لہذا سید نہیں. امام حسن کے بارے میں یعنی لفظ شاہ کی وضاحت کرتے ہوئے پتہ نہیں یہ سیاہ نے کہاں سے یہ وضاحت لی. کہتا ہے کہ جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا. یہ باقاعدہ ویڈیو کلپ موجود ہے. تو سر نیچے کر کے، ایک تو یہ ہے کہ میرے امام حسن نے سر اوپر کر کے یہ کیا ہے، ابھی وہ دلائل پیش کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے تو سرکار کے فرمان پہ عمل کیا ہے، اور سرکار کے فرمان پہ جو عمل کرے اس کا سر نیچے نہیں ہوتا، اس کا تو سر اوپر ہوتا ہے، اور اس کے خزانے خالی نہیں ہوتے، اس کے تو خزانے بھرے ہوئے ہوتے. یعنی یہ کس طرح کی مت ماری گئی ہے ان لوگوں کی. پوری کمپنی پنڈی والی سائیڈ میں ایسی ہے، وہ باقاعدہ یعنی فرنچائز ہے ان کے پاس ریفرز کی، اور طرح طرح کے وہ ان کے روپ ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. اب یہ کوئی بات کرنے والی ایک ان پڑھ بندہ بھی ایسا نہیں کہہ سکتا، اور یہ ان لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں. تو ایسا بندہ وہ صدائے محراب کیا دے گا کہ جس کا عقیدہ ہی خراب ہے. صدائے محراب. اب دیکھو پھر اس نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ چلو صلح تو کی تھی مگر دل سے نہیں. یعنی ایسا جو معاملہ ہوتا ہے کسی کے بارے میں، اپنے دل کی تو بات نہیں ہو رہی، کسی کے بارے میں اتنی بڑی بدگمانی ہے کہ اوپر سے کر لی، اندر سے نہیں کی. اور وہ ہیں سید، اور ان کے اس کام کا ذکر سرکار نے کیا ہے. اور یہ ریاض شاہ کہتا ہے اچھا ادھر دیکھو، صلح میں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ دل سے کنجوسی ہے وہ نکل جائے. یعنی اس کا مطلب یہ کہتا ہے صلح کر لی پھر بھی دل میں جو ہے وہ کنجوسی تھی، کوئی رکاوٹ تھی، دل نہیں ملا،
اور وہ ادھر سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ ملا دے گا، اللہ ان کے ذریعے، میرے حسن کے ذریعے جو ہے وہ صلح کروائے گا۔ اور پھر وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ آیت اس شخص نے بگاڑ کے پڑھی۔ صلح میں یہ بھی دل سے نکل جائے، جو دلوں کی حالت ہے وہ قیامت تک باقی رہے۔ آپ کہیں یہ کہاں سے؟ قرآن کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، شح ہا کے ساتھ ہے، اور اس نے آگے ایک بیٹھے ہوئے شیخ کے ساتھ داد لینے کے لیے اس کو شخ بنا دیا۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، تو یعنی اتنی تحریف لفظی بھی قرآن میں، معنوی بھی کی، تو اس انداز میں یعنی یہ اندھے ہوئے ہیں بغض امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور ٹکر قرآن و سنت سے لے رہے ہیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ یہاں بھی کر دیا، اور ساتھ ایک مقام پہ پھر یہ بھی کہا کہ اصل میں چونکہ آگے ملوکیت شروع ہو رہی تھی تو امام نہیں چاہتے تھے کہ ملوکیت سے ان کا چادر تطہیر داغدار رہے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ حکومت دے دی۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ ملوکیت سے ان کا پاکیزہ مطہر چادر تطہیر داغدار ہے۔ یعنی یہ بدگمانیاں ہیں، جو کام وہ سرکار کے کہنے پہ کر رہے ہیں یہ اس کو داغدار ہونا بتاتے ہیں۔ تو کیا یہ مومن کے لیے جائز ہے کہ اپنے لیے جو پسند نہ کرے وہ اوروں کے لیے پسند کرے؟ مومن تو جو اپنے کے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ آگے اگر داغدار ہونے کا موقع آ رہا تھا تو یہ کیسے جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا یہ داغدار ہو جائے میں تو داغدار ہونے سے بچ جاؤں۔ تو یہ ساری خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا می رود دیوار کج، جب پہلی اینٹ معمار چڑھی رکھتا ہے تو پھر سریا تک دیوار چڑھی رہتی ہے۔ یہ فتنہ حویلیاں کی مار پڑی ہوئی ہے ان سارے منحوسوں پر، اور فتنہ حویلیاں کے پیچھے وہ کم کا جو ہے وہ نحوست کا سارا پلندہ ہے، اور یہ پھر جو بھی بعد میں گر رہے ہیں یا پہلے، اب یہ قرآن و سنت آ جائیں کسی بھی عدالت میں ہمارے سامنے، اگر صلح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہیں اب بھی کوئی مروڑ ہے، ہم خادم ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہم خادم ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں بھائیوں نے جس انداز میں یہ کردار ادا کیا، امت کا سر فخر سے بلند ہے، اور قیامت کے دن بھی اس پر اللہ کی طرف سے ان کو خاص ایوارڈ ملیں گے کہ انہوں نے کتنا بڑا کردار ادا کیا۔ اور یہ لوگ آج بھی جل رہے ہیں اور قیامت کے دن بھی جلیں گے، کیونکہ یہ خود بھٹکے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہر دن ان کا بعد والا جو ہے وہ زیادہ بگاڑ پر ہی آتا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں اہل سنت کے نظریے پر بہت بڑا حملہ کر رہے ہیں، یعنی یہ جدھر کے ہیں ادھر اپنا رشتہ واضح بتاتے کیوں نہیں ہیں۔ اب یہ جو حدیث شریف ہے اس میں یہ بخاری کی شروحات، دیگر جو ہماری مین کتابیں ہیں وہ بیان کر کے میں گفتگو کو آگے چلاتا ہوں۔ عمدۃ القاری شرح بخاری، اس میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 595، تو یہ بھی کسی رات اپنے کتابیں لے کے بیٹھ جائیں، یعنی انہوں نے صرف ہمیں گالیاں نکالنی ہیں۔ آخر لائبریریوں تو انہوں نے بھی بڑی بڑی بنائی ہوں، تو کھولیں وہ لائبریریوں سے کتابیں نکالیں اور جس موقع پہ وہ دکھائیں کہ ساری صدیوں میں یہی لکھتے آئے ہیں، ہم دکھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جڑی بوٹیوں پر سپرے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اصل مکی مدنی فصل وہی ہے کہ جو جس کے حوالے ان کتابوں میں 14 صدیوں ہمارے سامنے۔ امام عینی کہتے ہیں کہ لأن المسلمین کانوا یومئذ فرقتین، اس وقت مسلمانوں کے فرقے بن گئے، فرقۃ مع الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فرقہ مع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جماعت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی اور دوسری جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگلا لفظ دیکھو، امام عینی کہتے ہیں وَهَذِهِ مُعْجِزَةٌ عَظِیمَةٌ مِّنَ النَّبِیِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ معجزہ عظیمہ ہے، یعنی جس پر یہ ہوٹنگ کر رہے ہیں بیٹھ کے، ادھر حدیث میں کیا ہے، یہ معجزہ عظیمہ ہے، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث اخبر بہذا فواقع مثل ما اخبر، جیسے سرکار نے بتایا تھا ویسے ہی ہوا، جیسے بتایا تھا ویسے ہی ہوا۔ یہ کیا ہے، یہ معجزہ عظیمہ ہے۔ تو معجزہ عظیمہ سرکار کا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور امت کو تو اپنے نبی کے معجزے پر خوش ہونا چاہیے اور اس معجزے پر جشن منانا چاہیے۔
اس لیے اس سال کو عام الجماعت کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کہا کہ پہلے تفریق ہو گئی تھی، اب پھر مسلمان اکٹھے ہو گئے، لہٰذا اس سال کا نام ہی سال جماعت رکھ دو۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت، اس جماعت والے۔ تو یہ اب یہاں پر امام عینی کا یہ لکھا ہوا میں نے آپ کے سامنے۔ اب دیکھیے اختصار کے ساتھ اللامع الصبیح شرح جامع الصحیح امام برماوی، اس کی جلد نمبر 8، اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اس تذکرے کے اندر انہوں نے لکھا واصفہما عظیمتان کہہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بڑے ہونے کی صفت بیان کی، دونوں جماعتوں کے۔ لأن المسلمین کانوا یومئذ فرقتین عظیمتین، فرقہ معه و فرقہ مع معاویہ، وکان الحسن یومئذ احق الناس بهذا الامر۔ یہ ہمارا مسلک ہے کہ ان دو شخصیات میں سے احق امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار، احق الناس کان الحسن یومئذ احق الناس بهذا الامر فدعاه ورعه الى ترک الملک والدنیا رغبتا فیما عند اللہ۔ تو انہوں نے احق ہونے کے باوجود اپنا جو تقوی تھا اور اللہ سے انعام لینے کی جو رغبت تھی، جو حدیث میں سرکار بتا چکے تھے، اس کی بنیاد پر کردار ادا کیا۔ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِقِلَّةٍ وَلَا لِذِلَّةٍ وَلَا لِعِلَّةٍ۔ یہ علت والوں کو بتا دیا۔ امام برماوی کہتے ہیں کہ آپ نے جو صلح کی، یہ نہیں کہ ماننے والے کو تھوڑے ہو گئے تھے کہ لوگ چھوڑ گئے ہیں تو لہذا میں صلح کر لوں۔ فرمایا لم یکن ذالک لقلہ، قلت کی وجہ سے نہیں تھا، ولا ذلہ، ذلت کی وجہ سے نہیں تھا، ولا لعلہ، کسی علت کی وجہ سے نہیں تھا۔ کیوں؟ کہتے فقد بایعوا علی الموت 40,000۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ تو 40,000 نے موت کی بیعت کی۔ اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے 40,000 کا لشکر ہر وقت تیار ہے ساتھ، اور موت کی بیعت کی ہوئی ہے۔ فَصَالْحَهُ رِعَایَةً لِدِینِهِ، آپ نے دین کے غلبے کے لیے صلح کر لی، اور آپ نے مصلحةً للأمة، امت کی مصلحت کے لیے صلح کی۔ وَكَفَى بِذَلِكَ شَرْفًا وَفَضْلًا، کہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ شرف ہی کافی ہے۔ فلا اسود ممن سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ، کہتے ہیں کہ جس کو سرکار سید کہے اس سے بڑا شاہ اور کون ہوگا۔ یہ ہمارے بزرگوں کو پہلے پتا تھا کہ بعد میں کچھ ایسے بیمار لوگ آ جانے ہیں کہ جنہوں نے اس وجہ سے ان کے شاہ ہونے پر اعتراض کرنا ہے، تو ان کا فلا اسود، یہ اسود وہ شاہ والا معنی نہیں، وہ سیادت والا معنی۔ فلا اسود ممن سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ، اس سے بڑا لیڈر کون ہوگا، اس سے بڑا شاہ اور سید کون ہوگا کہ جسے سرکار سید فرما دیں۔ یہ تبصرہ بخاری کی اس شرح کے اندر جو اللامع الصبیح شرح جامع الصحیح جلد نمبر 8 ہے امام شمس الدین برماوی کی۔ ایسے ہی تحفۃ الباری شرح صحیح بخاری، اس کے اندر اس حدیث شریف کا تذکرہ کیا گیا اور انہی امور کو بتایا گیا۔ بین فئتین عظیمتین، انہوں نے لکھا کہ پہلے یہ فئتین کہلاتی تھی فئت علی و فئت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پھر یہ فئت حسن اور فئت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس کے بعد یہ اللہ کے فضل سے صلح ہوئی، جس صلح پر اللہ نے اجر عظیم کا اعلان کر رکھا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کرمانی شرح بخاری جلد نمبر 6، اس کے اندر صفحہ نمبر 286، یہ وہی الفاظ ہیں جو پہلے پڑھ کے سنائے۔ لأن المسلمین کانوا یومئذ فرقتین، فرقہ معه و فرقہ مع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وکان الحسن یومئذ احق الناس بهذا الامر فدعاه ورعه الى ترک الملک والدنیا رغبتا فیما عند اللہ ولم یکن ذلك لعلہ ولا لذلہ ولا لقلہ فقد بایعوا علی الموت 40,000، کہ 40,000 لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تھے۔ فصالحه رعایۃ لمصلحۃ دینہ ومصلحۃ الامہ وکفى بی شرفا وفضلا فلا اسود ممن سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو سرکار سید کہیں اس سے بڑا شاہ کون ہو۔ یہ وہ ساری جو پہلے آپ نے شرح کرمانی میں موجود ہے۔ ارشاد الساری شرح بخاری، اس کے اندر اس حقیقت کا تذکرہ بھی واضح الفاظ کیا گیا، اور ساتھ یہ چیز ایڈ کی۔ صفحہ نمبر
437 ہے، جس میں لکھا ہے بین فئتین، اس کے بعد لکھے تسنیۃ فئہ اے فرقتین عظیمتین من المسلمین، اس کے اندر انہوں نے وہی سارے امور بیان کیے جو پہلے ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے، اور آخر میں یہ لکھا ہے کہ یہ مصنفین نے یہ حدیث اس باب میں بھی لکھی ہے فی علامات النبوت و فضل الحسن، یعنی اس میں جو سرکار کی غیب کی خبر سچی ثابت ہوئی تو یہ پھر علامات نبوت میں اس حدیث کو لکھا گیا، اور پھر ساتھ ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فضائل کا اس بات بھی کیا گیا۔ ایسے ہی التوشیح علی الجامع الصحیح، اس کی جلد نمبر 5 ہے، اس جلد نمبر 5 کے اندر صفحہ نمبر 235 پر اس کی وضاحت کی گئی، اور ابن ھذا سید ولعل اللہ یصلح بی بین فئتین من المسلمین، اور یہ امت مسلمہ کا اجماعی موقف ہے، اس پر انہوں نے یہاں گواہی دی۔ اس کے بعد التوضیح شرح الجامع جلد نمبر 32، اس کے اندر صفحہ نمبر 379 پر اس کا تذکرہ کیا اور اس کی بھرپور طریقے سے وضاحت کی، اور اس میں یہ لکھا کہ اصل صلح کی پیشکش کی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا، اور اسی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا کر فرمایا تھا ان ابنی ھذا الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری جلد نمبر 5، اس کے اندر انہوں نے صفحہ نمبر 311 پہ لکھا وَهَذَا صَرِيحٌ، جو کہ لفظ ہیں حدیث میں تفصیلاً صلح کا جو پروسیس تھا، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین جنگ کے موقع پر جب لشکر دونوں آمنے سامنے ہو تو 2 بندے بھیجے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہتے ہیں وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ هُوَ الَّذِي رَغِبَ فِي الصُّلْحِ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے صلح کی پیشکش کی، پھر وَأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي إِنَّمَا قَبِلَ الصُّلْحَ لِأَنَّهُ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور جب ادھر سے پیغام گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تو ادھر حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما قابل الصلح، انہوں نے قبول کر لیا صلح کو، لأنه مما اخبر به الصادق المصدوق، کیونکہ اس کی خبر سرکار پہلے دے چکے۔ الصادق المصدوق یہ القاب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہا کہ لا خوف ولا عجز، یہ جو قبول کر لیا پیغام صلح کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس میں کوئی ڈر نہیں تھا اور کسی لحاظ سے کوئی کمزوری نہیں، بلکہ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قبول کیا۔ اس طرح باقی شروحات ہیں، ان میں التوضیح شرح جامع، اس کے اندر اس کا تذکرہ، اس کے بعد ہے کی کشف، یہ بھی بخاری کی شرح ہے، ابن جوزی مشکل جو ہے نمبر 3 صفحہ نمبر 368، اس میں اس کو لکھ کر کہتے ہیں وقد بانا، قد بانا، بانا کا معنی ظاہر ہوا، قد بانا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مصالحۃ الحسن معاویہ، قد بانا، امت یہ لکھتی آئی ہے قد بانا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار کا صدق کس میں؟ غیب کی خبر میں۔ اصل یہ ساری بریلویت ہے کہ جو خبر دیتے ہیں سرکار، جن کو کل کی دے نہیں سکتے، وہ کس طرح کس یہ سب کچھ بیان کر سکتے؟ تو یہ رفضی ویسے نہیں بیان کرے گا، خارجی ویسے نہیں بیان کرے گا، اور سنی اگر سکڑ جائے گا تو پھر حق کیسے ظاہر ہوگا؟ اس واسطے یہ انہوں نے لکھا قد بانا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مصالحۃ الحسن معاویہ، کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنے کے اندر سرکار کا صدق ظاہر ہوا، کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میرا سردار بیٹا ہے اور اللہ اس کے ذریعے 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا، تو جو سرکار نے فرمایا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ اس پر امت خود فتح الباری شرح بخاری، تو یہ جلد نمبر 6، اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 384 اس پر یہ لکھا، کہتے ہیں کہ امام بخاری نے فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا، یہ کیا مطابقت ہے حدیث کی اور آیت کی؟ یہ ابن حجر اسقلانی جو ترجمۃ الباب میں 2 چیزیں ہیں، حدیث اور آیت، اس کے لحاظ سے کہتے ہیں اور کوئی مطابقت، کیونکہ بخاری کے ترجمۃ الباب کی مطابقت کا بھی ایک بحث ہوتی ہے پوری، فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، تو کہتے ہیں الا
ان کان یرید انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان حریصا علی امتثال امر اللہ وقد امر بالاصلاح واخبر صلی اللہ علیہ وسلم ان الصلح بین الفئتین مختین سیقع علی ید الحسن. یعنی یہ دونوں چیزوں کو ملا کر امام ابن حجر اسقلانی نے یہ ترجمۃ الباب کی وضاحت کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرص تھی کس پر؟ فاصلحوا کا جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے حریص تھے کہ فاصلحوا پر عمل ہو. اور پھر آپ نے امت کو حکم دیا اور یہ خبر دے دی کہ یہ جو آیت ہے اس کا ایک بڑا منظر اس پر عمل کا اس وقت سامنے آئے گا جب امام حسن اور امیر معاویہ میں صلح ہو جائے گی. بین الفئتین المختلفتین سیقع علی ید الحسن. اس طرح یعنی قرآن و سنت کو اکٹھا کر کے جو ترجمۃ الباب بنایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, تو ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کی آگے یعنی رمز بیان کی کہ یہ کس طرح تطبیق ہو سکتی ہے اور یہ کس چیز کے بارے میں اللہ نے اصل فرمایا ہوا تھا. اگرچہ اور بھی بہت سے مواقع ہیں لیکن سب سے بڑھ کر وہ ہے کہ جس کو معین کیا ہے خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ جو حواشی مشکات کی اس میں شرطیبی جو ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں نمبر 11 میں